الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم حاضرین، اہل اسلام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر ارشاد فرماندے نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ دین اللہ دے دا پیغام اور دعوت حکمت تو بغیر ممکن نہیں، اور سب تو زیادہ حکمت دی ضرورت اس بندے نوں ہوندی ہے جڑا قوم دا راہبر تے رہنما بن جائے، جس نو اللہ پاک قوم دا سربراہ بنائے۔ سرکار دا فرمان سید القوم خادمہم، قوم دا سردار انہاں دا خادم ہوندا ہے۔ جتنا بڑا عہدہ ہوئے اتنیاں بڑیاں انسان تے ذمہ داریاں عائد ہو جاندیاں۔ میں گل اج کل دے ملکی حالات دے اور اہل سنت دے حالات دے تناظر کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھے کہ حضور اور حضور دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ شریف بیت اللہ شریف دی زیارت فرما رہے ہیں، اور کچھ صحابہ نے حلق کروایا ہے اور کچھ صحابہ نے قصر کروایا ہے، یعنی بال چھوٹے کروائے۔ حضور نے ایک خواب تکیا۔ نبیان دے خواب وحی الہی ہوندے نے۔ جس وقت آپ نے خواب ملاحظہ فرمایا تو صحابہ نو اطلاع فرمائی کہ اسی بیت اللہ شریف دی زیارت واسطے جا رہے ہیں۔ انہوں ہجرت دا چھٹے سال وچے واقع ہوئے، ہجرت دا 6واں سال چھٹا۔ حضور نے تیاری فرما لی، اونٹ نال لے لے ذبح کرن واسطے 70 اونٹ حضور نے لیا اور سرکار چل پڑے۔ صحابہ کرامی نال تیار ہو گئے۔ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور دے ہم راہ ساتھ۔ اس تو ایک جملہ ذہن چاہتا ہے
کہ عمرہ اور حج تے ویسے بھی ہو جاندہ ہے، پر اگر قائد اچھا ہوئے تو پھر حج اور عمرے دا مزہ زیادہ ہوں۔ صحابہ پاک چل جس وقت سرکار دی آمد دی خبر مشرقین مکہ نو ملی کہ حضور آ رہے ہیں، انہوں نے اپنا اجلاس طلب کیا کہ بھئی وہ آ رہے ہیں تے ساڈا لا عمل کی ہوئے گا، تو متفقہ فیصلہ ہویا کہ عمرہ نہیں کرن دینا۔ تو کفار مکہ شریف تو باہر اکٹھے ہو گئے۔ نبی پاک سرکار نو یہ اطلاع مل گئی، حضور نے اجلاس بلایا، اے چیز حالانکہ حضور تے وہی آندی ہے، مگر آپ نے اجلاس بلایا، صحابہ نو کٹھیاں کیتا اور فرمایا کہ ساڑی نیت ہے وے وہ ہے کم کر رہے ہیں کہ روک دیو اور نہ رکن تے لڑائی کرو، تو اڈا کی مشورہ ہے۔ بعض صحابہ اکرام نے مشورہ دیتا کہ جڑے قبائل قریش دے نال نے انہاں دے گھراں تے حملہ کر دیتا جائے، وہ جدو اپنے گھراں دی حفاظت وال جان گے تو قریش دی جمعیت ٹوٹ جائے گی، تھوڑے ہو جان گے تے اسی انہاں تے حملہ کران گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ، آپ گھروں ارادہ کر کے چلے ہو، اسی بھی نالا بیت اللہ دی زیارت واسطہ اور اسی حالت احرام اچھا، تو آپ نے جو ارادہ فرمایا ہے وہ دے اتے قائم رہو، لڑائی وچ پہل نہ کی تھی جائے اور اپنے ارادے تے قائم رہو، اللہ تعالیٰ تواڈی نصرت اور مدد فرمائے گا، تو سانو لڑنا تو گریز کرنا چاہیے۔ حضور نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مشورے نو قبول فرمایا، اور حدیبیہ مکہ شریف کو 9 میل دور ہے حدیبیہ، اس جگہ تے حضور نے پڑاؤ فرمایا، اتھے کنواں سی، بعد بزرگاں لکھیا ہے کہ اس کنویں دا نام حدیبیہ سی، جس وجہ تو اس جگہ نو حدیبیہ کہیں۔ بعد بزرگاں لکھیا ہے کہ اتھے ایک درخت سی جس دا نام حدیبیہ سی، یا اس علاقے دا نام حدیبیہ سی۔ بہرحال حضور نے حدیبیہ شریف نزول اجلال فرمایا تو ایک کنواں سی، ادھے چو پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام حاضر ہوئے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ، صرف آپ دے مشکیزے وچ پیالے وچ پانی ہے اور کسی کل پانی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا لے آؤ پیالہ۔ حضور نے پیالہ سامنے رکھیا اور اپنے ہاتھ مبارک نو پیالے دے اندر رکھ دیتا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری، واہ واہ۔ سرکار دی انگشت ہائے مبارک وچوں پانی ابلنا شروع ہو گیا، پانی ابلنا شروع ہو گیا، نکلنا شروع ہو گیا مطلب۔ تو صحابہ پاک نے اپنے جانوران پلایا، خود پیتا، مشکیزے بھر لے۔ حضرت جابر اس حدیث نو روایت کر دے، انہاں تو بندہ پوچھ دے جس اے سماعت کیتا انہاں کوڑوں کہ بندے کتنے سو، جتنا نے وہ پانی پیالے چو پیتا کتنے بندے آؤ؟ تو آپ نے فرمایا اسی بندے تے 1400 سا، لیکن لاکھ بھی ہوندہ تے پانی نہ موکدا۔ بندے تے 1400 سا، لیکن اگر لاکھ بھی ہوندے تو پانی نہیں مکدا حضور سرکار دے دست مبارک۔ تو
سرکار نے قیام فرما لیا، اور بھی بہت سارے معجزات حدیبیہ دے مقام تے ظہور پذیر ہوئے۔ تو اہل سنت و جماعت کا کیونکہ معجزات تے ایمان ہے کہ معجزہ اللہ دے نبی نو حاصل ہوں گے، کثرت نال معجزات دا ظہور ہوئے۔ آپ حضرات اگر غور نال سنو گے تو اس واقعہ کی سانو بڑے سبق مل جان گے۔ پہلا سبق سانے مل چکیا ہے کہ بندہ جڈا بھی سیانا ہوئے، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں حضور تو بعد کسے نو اینا مشورہ نہیں کر دیاں ویکھیا جتنا حضور اپنے صحابہ نال مشورے کر دے۔ آج کل بندہ جی ہر کوئی عقل کل ہویا پیا، ہر بندہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھدا رو سمجھدا ہے میرے تو سیانا کون لے مینوں ہن کوئی نہیں پتا، سانوں نہیں نہ سمجھانا ہے۔ بھائی صاحب ساڑھے جٹ بندے پرانے پنڈاں لے آندے ہوندے ہیں اور کوئی مشورے والا نہ کول ہوئے تے اپنا پگڑا گوڈے تے رکھ کے گل اودے نال بھی ایک واری کر لینی چاہیے۔ یہ مطلب یہ نہیں پگڑے نال گلاں ہوندیاں آئیاں، یہ مطلب یہ سی کہ مشورہ اتنی اہمیت دا حامل ہوندا ہے۔ مگر آج کل جڑی ساڑی نوجوان نسل ہے انہاں مشورے دا نہ ذوق ہے تے نہ شوق ہے تے جے کدی کرن وی تے اپنے ورگیاں نال ہی کر دین جڑے ہاں جہاں ملان والے ہوندے۔ میں ان اگلا موبائل ویچوں ہاں وہ سامسنگ دا تے میرا دل ہے آئی فون لین تے پیسے ابے کوڑوں میں مانگ لینے تو دس کھاں تو بھی اس گل تے راضی نہیں اپا رڑ کے فوٹو چھکاں گے تو ناکھنا راضی ہیں کام جو چنگا پیا کر لو مشورہ ہویا پیا غلطی سمجھ آگی کو نہ آئی۔ تو مشورہ کرنے واسطے ہمیشہ اس بندے دا انتخاب کرو جیدہ عقل کامل ہوئے اور جیڑا تواڈے تو سوچ اختلاف کرن دی جرت رکھدا ہو، جیڑا تواڈے نال اختلاف کرن دی جرت رکھدا ہوئے، جنہوں تسی انی کو اہمیت دیتی ہوئے بہت ان غلط چنگی گل دا سکدا ہوئے ادھنا مشورہ اہمیت ہے۔ میری سرکار نے سانو مشورے دا حکم دیا، حضور سرکار رک گئے اس جگہ تے ہون اے جڑا جملہ ہے نا اگلا اے سمجھنا حضرت خالد بن ولید اس ویلے کلمہ نہ پڑھے، وہ کدی گھوڑا بجا کے انج لنگن مسلمانہ دے کولوں کدی انج لگن چھیڑن کہ اے ساڑھے نال جنگ کرن، لیکن چونکہ قائد آمنہ دلال ہے انہوں نے جنگ نہیں کی تھی، منع کیتا ہے حضور نے کہ جنگ نہیں کرنی۔ حضرت خالد نے بڑا اٹھسایا ہے، بڑا ٹرپ کرن دی کوشش کی تھی ہے کہ ٹرپ ہو جان، مگر صحابہ پاک اپنے پیران تو ہلے نہیں کہ سائیاں دا حکم جو ہے با نہیں لڑنا تو اسی نہیں لڑنا۔ ساڑھا یہ حالت ہے کہ سان دو پوسٹاں چاہ کو بندہ بکھائے نہ بات واٹے خلاف بندیاں دو پوسٹاں کی تھی ہیں تو بھائی صاحب ایسی اس بڑی ہائپر ہو جانے ہیں بجا جا ڈٹھا ہے۔ میرے راستے دا تعین سوشل میڈیا نے نہیں طے کرنا، میں اپنے راستے دا تعین زمینی حقائق گراؤنڈ ریالٹی نو ویک کے طے کرنا ہے۔ سوشل میڈیا دے تبصرے میں نو سجے کھبے نہیں کر سکتے، میں اس سنے ہی کدی کہ سوشل میڈیا کی کہندہ ہے میں سوشل میڈیا نو ویک کے نہیں چل دا۔ جی بھائی صاحب حضور نے انہاں دی لڑائی دی دعوت نو بھی قبول نہیں، رک گئے، آپ نے مختلف بندیان کر لیا کہ جاؤ اور انہوں نے سمجھاؤ کہ ایسی لڑن نہیں آئے، وہ آندے سان لڑو
تے حضور فرماندے سن اسی لڑن نہیں آئے۔ اوے گل سمجھا کرو اے، بندے جاندے رہے تے آوندے رہے، بڑا طویل واقعہ ہے۔ آخر کار حضرت سہیل بن عمر اے مشرکین دی طرفوں آئے، اس وڑے نہ بھی اجے کلمہ نہیں سی، بڑے خطیب آدمی سن، فصیح اور بلیغ سن۔ انہاں آگیا کہ ایسی تو اڑنا صلح کرنے ہاں، پر شرطاں ساڑیاں، شرطاں حضور نے فرمایا منظور نے۔ کیوں آکھیا منظور نے؟ کیونکہ اسی گھروں تیاری جنگ دی کر کے نہیں آئے، اسی عمرے واسطے آئے ہیں، ہن ایتھے جنگ بندی نہیں۔ فرمایا منظور نے کی شرط ہے؟ انہاں کہا ایس سال تو آنو اسی عمرہ نہیں کرن دے، پہلی شرط۔ اگلے سال آؤ گے تے 3 دیہڑیاں تو زیادہ ٹھہرنا نہیں۔ دوسری شرط، آنا ہے تے ہتھیار لے کے نہیں آنا۔ تیسری شرط، اور ساڈا بندہ تو اڈیال ٹر گیا تے تساں واپس کرنا ہے۔ اگر ساڈا کوئی مسلمان ہو جائے وہ تو اڈے کل جائے تے تساں واپس کرنا ہے، تو اڈا ساڈے کل آ گیا تے اساں واپس کوئی نہیں کرنا۔ انہاں دا ذہن سی تے بندیاں دا بھی انہاں شرطاں تے صلح نہیں ہونی، تے جدو شرطاں حضور اگے آئیاں تو آپ نے فرمایا منظور ہے، صلح نامہ تحریر کرو۔ جدو صلح نامہ ہون لگا نا تحریر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا جوش والے صحابی تھا، حضور کو آ گئے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ تسی اللہ دے سچے نبی نہیں؟ حضور نے فرمایا عمر اسی اللہ دے سچے نبی ہیں۔ یا رسول اللہ اسی حق تے نہیں؟ فرمایا تسی حق تے ہو۔ پھر کہنے لگے ایڈی ذلت ہمیں صلح کیوں کر رہے ہیں آسی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت حکمت بھرا جواب ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ اگے جواب دس، وہ ٹھوٹے تھے حضرت ابو بکر کو گئے، وہ گلہ جنہی حضور نال کیتیاں سن وہی ابو بکر نال کی، جیڑا جواب حضور دیتا وہی ابو بکر صدیق دیتا، کیونکہ رسول اللہ فرمان دین اللہ نے جیڑا حکمت دا نور میرے سینے چ بھریا سی میں وہ ابو بکر دے سینے چ بھر چھڑے۔ حضرت عمر نو سب تو زیادہ اعتراض سی آخری شرط، انہاں دا ساڈے علاوے تے اساں واپس کرنا ہے تے ساڈا جاوے تے واپس نہیں ہونا، یہ کیڑا تو؟ تے حضور نے ارشاد فرمایا تبسم فرما کے، عمر جڑا ساڈے کول رہ کے کافر ہویا انہاں سا کول رکھ کے کرنا کی یہ جان دے۔ گل دی سمجھ آئیے کو نہیں آئی؟ وہ جڑا ساڈے کول رہ کے انہاں نہ لڑ جائے انہاں سا کوڑ رکھ کے کرنا کی انہاں ناڑی جان دے۔ تے جے کوئی انہاں میں رہ کے ساڑھے نہ رڑیا تے انہاں چران دے ان دے لوے کہ اور سیتے ہو جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ تساں آکھیا آساں خواب ویکھے، تو پھر اللہ دے نبی ہو کہ خواب ویکھیا جیتے پیچھا کیوں پہ جانے ہیں؟ جب آپ نے فرمایا عمر میں خواب ویکھیا ہے، ایک خواب نہیں ویکھیا کہ اے سال ہی پورا ہو۔ اس وقت اللہ پاک نے حضور تے وحی نازل فرمایا، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ بھائی صاحب او کی شعر ہے کہ یہ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں،
یہاں پر بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری۔ یہ اللہ دا نبی احرام بن کے آ جائے تے اگوں دوجی پارٹی آکھے کہ توان اے سال نہیں کرن دینا عمرہ، اگلے سال کر لیا جے کہ حضور جو پیشاں ہٹ گئے نے جیسی بھی کسے تھا تو تھوڑا جا پیشاں ہٹ جائیے تے مصلحتہ دے وچ ہوندی ہے۔ لیکن ایتے بھائی صاحب گال کوئی نہیں سندا، وہاں دے جا ڈٹھے تو پورا سنی ہی نہیں رہا، تیرے ویچ پتو ہے کون تو پورا سنی ہی نہیں۔ تو بھائی صاحب جدوں بزرگاں دیاں گلاں پیچھے چھڑ کے تے فیصلے جوان کرن لگ پاؤن ادوں حالت یہی ہوگی۔ میرے نبی پاک اللہ دے نبی نے اور آپ تے وہی نازل ہوندی، حضور تے وہی نازل ہوندی ہے۔ آئے عمرہ کرنے احرام بننے نے، حضور نے فرمایا اونٹ گراؤ، حضور نے اونٹ ذبح کیتا، پیچھے سارے صحابہ اپنی قربانیاں کرن لگ پہ، جانور ذبح کرن لگ پہ، بس سرکار جو کر لے۔ عزیزو قائدو جڑا قوم نو صلح دے وقت صلح دے وے تے لڑائی دے وقت لڑائی دے وے، جس قائد نو علم ہے نا کہ لڑنا کس ویلے، صلح کس ویلے کرنی ہے، صلح کسے قیمت تے بھی ہو جائے تو صلح دے اندر خیر ہے، جس قیمت تے صلح ہوندی ہوئے کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا صلح خیر، صلح دے اندر بھلائی، صلح دے اندر بھلائی۔ محترم حاضرین، پیارے عزیزو، پیارے ساتھیو، ایک سبق اس گل وچ اے بھی ظاہر ہویا بھائی کماں وچ کاڑیا نہیں پاؤنا چاہیے، کام حوصلے نال کرنا چاہیے۔ کاڑے آندے نوں ایتھوں آ کے پیچھے جائیے ساڈی بےزتی بڑی ہے، گلے دی سمجھ آئی کوئی؟ واہ بےزتی بڑی ہے، اوے حضور تو بڑا عزت والا کون ہے؟ اوے دنیا میں سکھو حضور کولوں بھلے ہو لوگو۔ بندے پتہ نہیں کی سمجھ دے۔ حضرت ابو سفیان کلمہ کوئی نہ پڑھیا، اجے کفر دے حالت ہے، قافلہ اپنا اٹھاں دے اتے مال دولت نال لدیا ہویا شام تو لے کے واپس پہ آندے ہیں۔ مسلمانہ نے انہوں بدر دے میدان وچ روکنا سی، حضور بدر پہنچ گئے سن۔ حضرت ابو سفیان نو پتہ چلیا تو وہ بلا کے اتو لانگا، ابو جال راج بڑیا تو اسا کیا بھئی اسی تے تیرے ہیں اٹھا واسطے جنگ کرن جاؤ سا تے تو بڑا کے لانگ گیا، آپ پیشہ لڑیے۔ انہاں کیا میں تے نہیں لڑنا، ابو سفیان کیا میں لڑنا نہیں، تے ابو جال کیا با عرب دے بندے پھر تینوں کی آکھن گے، تیری عزت رہ جائے گی لڑن تو بغیر؟ وہ کی تیری عزت رہے گی؟ اٹھ برے سر مال نال، انہاں اشارہ اٹھال کر کے آکھیا میری عزت میرے ہاں اٹھاں دے اتے لدی، یہ عرشے کو آ بیٹھا ایتھے ہی کہ پھر کیڑے عزت رہ جائے۔ لڑائی کسے قیمت تے بھی بندے تو اگر گریز ہو سکتا ہوئے تو لڑن تو گریز کر، یہ آخری آپشن ہے۔ حضرات محترم، پیارے عزیزوں، پیارے ساتھیوں، دین سانو حکمت اور تدبیر سکھائیں ہے، دین سانو جوش دے نال ہوش سکھائیں ہے۔ یاد رکھو بہادری اور بے وقوفی تھوڑا جہا فرق ہوتا ہے، بہادری اور بے وقوفی بھی تھوڑا جہا فرق ہوتا ہے۔ تھوڑی مہربانی، بزدلی اور حکمت تھوڑا جہا فرق ہوتا ہے۔ ہر سمجھدار بزدل نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھنا، اور اس بات کو کدی نہ بھولنا کہ کائنات رسول اللہ تو بہادر ہے ہی کوئی نہیں، مگر آپ نہیں لڑے۔
لڑائی تو گریز فرمایا. یہ ہے حکمت مصطفیٰ. اور پھر 10 سال دے اس معاہدے نے آج تک مبشرین اور تجزیہ نگار دنیا دا بہترین معاہدہ قرار دینا. اس معاہدے دے دوران جتنے پچھلیاں ساریاں سالاں میں معاہدہ ہویا 6 ہجری 6 تے 13 19 جتنے 19 سالاں مسلمان ہوئے سن اتنے مسلمان اس معاہدے تو بعد فوراً مسلمان مساوی نے. صاحب مارک مدارج نبوت نے لکھا ہے کہ مسلمان مساوی نے جڑے اس معاہدے تو بعد مسلمان 4 سال ہے. اس معاہدے نو اللہ پاک نے قرآن فرمایا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. سنیا یہ معاہدہ نہیں اللہ کو فتح عطا فرمایا. فتح صرف جنگاں نال نہیں ہوندی کدی کدی بندہ گلاں نال بھی جنگ جیت جاتا ہے. پیارے عزیزو پیارے ساتھیوں امن پسند مسلمان بڑھو تے لڑائی اس ویلے کرو جدو لڑائی بندی ہو. سب تو پہلے تو مسلمان بننا چاہیے مومن بننا چاہیے مسلمان بننا چاہیے. پھر اس تو اگے بدیاں منزلہ ہوندیاں نے پھر وہ نال جانا چاہیے. سرکار تو پوچھا گیا مسلمان آدھے کنو فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ جیدی زبان تے ہاتھ تو دوجان تکلیف نہ ہوئے وہ مسلمان. اگر تسی اچھے مسلمان بن جاؤ تے ساڈا معاشرہ جنت ہو جائے. پیارے سنگیوں پیارے عزیزوں حکمت و تدبیر بزرگاں دا احترام میرے نبی پاک سرکار دا فرمان البرکت مع اکابرکم برکت تواڈیاں وڈیریاں نال ہے.